السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام خاتم النبین۔ میں ڈاکٹر محمد خان، نیچروپیتھک۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ تبلیغ جماعت پر بات کرتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کے اندر ابھی جو امیر بن کے آ رہے ہیں، جو عالم بن کے آ رہے ہیں، یہ سب جاہل ہے۔ ان کو نہ تو قرآن سے معلوم ہے، نہ ان کا قرآن سے ناتا ہے، اور نہ حدیث سے ان کا ناتا ہے۔ ان کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی سمبند بھی نہیں ہے۔ یہ سب بس پورا تھیلا جو ان کا جھولا بھرا ہوا ہے وہ پورا فضائل اعمال سے بھرا ہوا ہے، اور ایسے جاہل لوگ ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن میں یا کا نعبد یا کا نستعین کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہمیں کیا درس دیں گے؟ ہمارے بچوں کو کیا یہ سکھائیں گے؟ دین سکھائیں گے؟ نہیں، وہ دست گردی سکھائیں گے، وہ غرور تکبر یہی سکھائیں گے۔ ان کو بولتے ہیں کہ بھئی قرآن سے سناؤ، تو وہ تو کیا بولتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہی کتاب سے ہم لوگ سنائیں گے۔ تو یہ سب ایسے جاہل لوگ ہیں، وہاں پہ نماز ہو رہی ہے اور یہ لوگ اپنے بابوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ تو ایسے جاہل لوگ تبلیغ جماعت میں نہیں چاہیے۔ تبلیغ جماعت تو ایک دین کا کام کرتا ہے، ہمیں دین تک پہنچاتا ہے، ہمارا دین مکمل کرتا ہے، اور اس میں اللہ کے راستے میں قرآن سے احکامات کو بتاتا ہے اور نبی کی سنت کے طریقے سے بتاتا ہے، لیکن وہ چیز اس میں نہیں ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ مرکز سے ایسے جاہلوں کو مسجد میں نہیں بھیجنے کا، اور جس میں عالم نہیں ہے، قرآن کا عالم نہیں ہے، تو اس تبلیغ جماعت کو آپ کہیں بھی مسجدوں میں مت بھیجو، اور گھروں میں جا کے یہ لوگ دین کو گند بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے دین کیا ہے، نہ ان کو نماز کا طریقہ معلوم ہے، نہ ان کو بیٹھنے کا معلوم ہے، نہ اٹھنے کا معلوم ہے۔ ان کو یہی نہیں معلوم کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میری عبادت ہو رہی ہے یا کوئی قرآن قرات کر رہا ہے تو آپ لوگ یہ درس نہیں دے سکتے ہو، آپ کچھ بھی نہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے صبح کا اذکار کیا ہوتا ہے، شام کا اذکار کیا ہوتا ہے، نماز کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، ان کو رکوع کا نہیں معلوم، سجدے کا نہیں معلوم، تو یہ کیا درس دیں گے؟ تو میں مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے جاہلوں کو دین سے دور رکھیں۔ ان کو بولے پہلے تعلیم یافتہ ہوئیں، پھر جا کے تبلیغ جماعت کے اندر آئیں۔ ایسے تبلیغ جماعت کا نام مت خراب کرو، یہ فضائل اعمال ہے۔ ایسے جو بابوں کہانیاں سناتے ہیں، اسے دست گردی پھیلتی ہے، یہ دست گردی مسلمانوں کو یعنی نام خراب کرتا ہے، دین کا نام خراب کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ساتھ میں آپ کبھی بھی مرکز والوں کو میں درخواست کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تبلیغ جماعت میں پلیز ایسے لوگوں کو نہیں لیں۔ پہلے ان کو بولو کہ اپنا علم مکمل کرو، جب تک آپ کو علم نہیں ہے آپ تبلیغ جماعت کا درس نہیں دے سکتے ہو۔ اور جو ان کو کوئی بتاتا تو اس کی سنتے ہی نہیں ہے تو اکڑتے ہیں۔ مسلمان کوئی نہیں اکڑتا، مسلمان تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دین سیکھو اور سکھاؤ۔ کہ وہ بولتا ہے نا کہ اس کے اندر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحمن علم القرآن، او رحمان، جس کا سب سے پیارا، اللہ کا سب سے پیارا نام رحمان ہے۔ اللہ نے قرآن کس نے سکھایا؟ رحمان نے۔ تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو قرآن کی تو بات ہی نہیں کرتا یہ، کیا ہم سیکھیں گے اور کیا سکھائیں گے؟ ایسے جاہلوں پر لعنت ہے۔ میں ایسے تبلیغ جماعت کو نہیں مانتا ہوں، میں جو دنیا میں دست گردی پھیلاتا ہے، جو دنیا میں ہمارے بچوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایسے تبلیغ جماعت والوں کو بند کرنے کا، پہلے بولنے کا کہ پہلے دین سیکھو اور پھر دین سکھاؤ۔ جب تبلیغ لے کے تم آتے ہو مسجد میں سب بچوں کو گمراہ کرتے ہو، تمہیں کوئی طریقہ ہی نہیں معلوم۔ اب ہم کرتے ہیں بات بابوں کی۔ تو بابوں کے اندر سب کا سردار ہے، جیسے فرعون جادوگروں کا سردار فرعون تھا، ایسے ہی بابوں کا سردار، سب سے بڑا سردار عبد القادر جیلانی ہے۔ اس جاہل آدمی کو یہ بھی نہیں معلوم ہے، اس جاہل علماء کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ نبی کا جو نبی کا میلاد دن ہے وہ کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے۔ جیسے نبی کا میلاد دن کیا ہے؟ پیر ہے، اور تاریخ کون سا؟ 12 ہے ربیع اول۔ اور یہ لوگ یہ کتنا بتا رہا ہے؟ محرم کے 8 تاریخ بتا رہا ہے، اور دن بھی اس میں دوسرا ہو جاتا ہے اور مہینہ بھی دوسرا ہو جاتا ہے۔ تو بتاؤ، آپ خود سوچو کہ عبد القادر جیلانی کو ان لوگوں نے کیا کیا بنا دیا۔ ان کو اس کی تو یعنی اس کی جو بولتا ہے نا حیثیت اللہ کے برابر بنا دیا، نبی سے بھی اوپر بنا دیا۔ ان لوگوں پر لعنت ہو، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، سب نبیوں کی لعنت ہو، سب فرشتوں کی لعنت ہو۔ اے پروردگار، ایسے لوگوں کو تو جہنم رسید کر، تاکہ ہم لوگ گمراہی سے بچ جائیں۔ ہمارے بچے وغیرہ گمراہی میں جا رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی جو معصوم مسلمان بھائی ہے ان کو یہ گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایسے بابوں پہ لعنت بیچ پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کو میں اوندے منہ جہنم میں ڈالوں گا، اور یہ خود کہیں گے کہ اے پروردگار، ہم نے اللہ کے احکامات سے دور اور نبی کی سنت کو نہیں مانا، آج ہم پر لعنت کر، تو ان کے اوپر دنیا کی بھی لعنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں ان کو سب سے بڑا عذاب دے گا، اور پھر سب مسلمان بھائی کہیں گے اے پروردگار، انہوں نے ہمیں گمراہی کی طرف ہمیں ڈالا، تو آج ان کو دگنا عذاب دے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ان لوگوں کے پیچھے مت چلو۔ قرآن کو ابھی بھی پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے گھر میں جو وہ اپنے بیوی بچے ہیں ان کو نبی کے طریقے سے نماز پڑھنے کو بولو، نبی کے طریقے پہ چلنے پر بولو۔ اللہ تعالیٰ نے بول دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم لوگ تفرقوں میں یعنی فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں بٹو گے تو تمہاری
تمہاری سزائے جہنم ہے، تم جہنم میں جاؤ گے۔ قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ رحمان جس نے قرآن بنایا، قرآن سکھایا، اور اپنے کو سب سے یعنی جو مسلمان ہے اس کو سب سے افضل بنایا، اور ہمیں جو جتنا خوبصورت اور افضل فضیلت دی ہے وہ کسی فرشتے کو بھی نہیں دی ہے، ہمیں اتنی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہت کچھ نوازا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور مرزا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ہمیں دین سکھا رہے ہیں، اور قرآن سے وہ تو سب بابوں کی پول کھول رہے ہیں، ان کی دکانیں بند ہو جائے گی، اللہ کرے ان کی سب کی دکانیں بند ہو جائے، اور ہم سب مسلمان ایک ہو جائیں، اور ایک مسلمان نہ کوئی نہیں بولے ہم بریلوی ہے، کوئی بولے دلی ہے، سب جہنمی ہے۔ جو بولے گا بریلوی ہے، جو بولے گا اہل حدیث ہے، جو بولے گا دیوبندی ہے، جو بولے گا وہابی ہے، یہ سب جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں ہم صرف مسلمان ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کیا ہو تم؟ مسلمان ہیں، قرآن سے۔ اللہ حافظ، اگلے میں ویڈیو تازہ کرو، اور اپنے یار دوستوں کو ہمسایوں کے ساتھ میں صلہ رحمی کرو۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔